السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہی ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبق کے آغاز سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے سبق کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جو ہمارے پرانے دیکھنے والے ویورز ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، ان کے علم میں ہوگا کہ الحمدللہ ہم تختی نمبر 14 تک پہنچ گئے ہیں۔ کل ہم نے بالصبر تک پڑھا تھا اور تختی نمبر 14 کل ہم نے شروع کی تھی۔ الحمدللہ تختی نمبر 14 مشق تشدید مع سکون، کہ ہم یہاں پر ایک تو تشدید کی مشق کریں گے اور اس کے ساتھ سکون کی، یعنی تشدید کے ساتھ جب سکون آ جائے تو اس کی مشق کریں گے ہجا میں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں مدت، یہ جو دال پر یہ جو 3 منہ بنے ہوئے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید کے متعلق تفصیلی بات اگر آپ نے سننی ہے تو تختی نمبر 12 میں آپ دیکھ لیں مشق تشدید، وہاں پر ہم نے تفصیل سے تشدید کی بات کی ہے۔ تو یہاں بھی تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں۔ یہ جو ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر جو یہ 3 منہ بنے ہوئے ہیں اسے تشدید کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم تشدید کی مشق بھی کریں گے۔ پھر یہ تا کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے، اسے سکون کہتے ہیں، دال نہیں کہتے۔ یہ میں آپ کو بچوں کو، جو ہمارے بیسیکلی بچے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اس کا نام لے رہا ہوں۔ یہ دال نہیں ہے، ایسا نہیں بعض بچے یہ سمجھیں یہ دال ہے، یہ دال کی شکل بنی ہوئی ہے، دال نہیں ہے۔ تو اس کو سکون کہتے ہیں۔ بعض دفعہ قراء حضرات جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے ہجا میں ان دونوں چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے، ان دونوں چیزوں کا یہاں پر ہجا کرنا ہے تاکہ جب ہم آگے قرآن شریف شروع کریں، ہمیں کوئی جگہ پہ دشواری ہو پڑھنے میں تو ہم اس کا ہجا کر سکیں۔ تو یہاں پر ہم کن چیزوں کا پریکٹس کریں گے؟ ایک تو تشدید کی، دوسرا سکون کی۔ تشدید کسے کہتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، تفصیلی آپ تختی نمبر 12 دیکھ لیں۔ مع سکون، سکون کسے کہتے ہیں؟ یہ جو تا کے اوپر بشکل دال بنی ہوئی، یہ دال جیسا بنا ہوا ہے، یہ ایرو کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، اسے سکون کہتے ہیں۔ تو چلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں پہلا لفظ ہے والصیفی۔ والصیفی بہت ہی آسان ہے اس کا ہجا کرنا، بہت ہی ایزلی ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم نے حرف پہچاننا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ہجا کا اصول یاد رکھنا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں اس لیے کہ ہمارے نئے آنے والے ویورز کو آسانی ہو سبق سمجھنے میں۔ سب سے پہلے ہم نے حرف پہچانا واو ہے، اس کے اوپر حرکت پہچاننی ہے۔ حرکت کون سی ہے؟ اس واو کے اوپر حرکت زبر ہے۔ اس کے بعد والے حرف کو ہم نے پہچانا الف ہے، لام ہے، لیکن چونکہ یہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیونکہ اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ جزم ہے، نہ سکون ہے، نہ تشدید ہے، کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے، جس حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اس کو ہجا میں نہیں پڑھا جاتا، آسان الفاظوں میں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ الف اور لام کو نکال دیا، یہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پر حرکت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے صاد، صاد پر حرکت ہے، تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے۔ اب ہم واو کو تشدید سے ملائیں گے۔ واو صاد زبر وص، دیکھیں واو کو ہم نے صاد سے ملایا، کیا آواز بنی؟ وص۔
اب ہم نے یہ آواز بچوں ذہن میں رکھنی ہے کہ واو کو جب ہم نے واو کو صاد سے ملا دیا تو آواز بن گئی وس. اب ہم نے صاد پر زبر پڑھنا ہے، صاد زبر صا. اب کیا آواز بنی؟ صا. پہلے کیا آواز بنی تھی؟ وس. اب بنی صا. اب ان دونوں آوازوں کو ہم ملائیں، وصا. ٹھیک ہے جی، یہ آواز بن گئی. اب ہم نے اس کو ذہن میں رکھ کر آگے چل رہے. اب نے آواز کیا بنائی؟ وصا. صاد یا زبر صی. یہ کیا بنا؟ وصی. فا زیر فی. وصیفی. وقفا وصیف. یہاں پر صاد پر ہم تھوڑا ٹھہر گئے تھے، اس لیے ہم نے بعد میں یا کو ملایا، کیونکہ میں پیچھے سمجھا رہا تھا اس لیے میں نے آگے یا کو نہیں ملایا. بعض ہمارے قراء بھی دیکھ رہے ہوں گے تو میں دوبارہ ہجا کر لیتا ہوں. یہ بچوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے بار بار ایک ایک بات کی وضاحت کی جا رہی ہے. اب دوبارہ اس کا ہجا کرتے ہیں ایک بار. واو صاد زبر وص. صاد یا زبر صی. وصی. فا زیر فی. وصیفی. وقفا وصیف. کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے اس کا ہجا کر لیا. اب اگلا لفظ ہے واللیلی. بہت ہی آسان ہجا ہے، اس کا ہجا کرتے ہیں. واو کو ہم لام سے ملائیں گے، پھر لام کو ڈائریکٹ یا سے ملائیں گے. واو لام زبر ول. دیکھیں جب ہم نے واو کو لام سے ملایا کیا آواز بنی؟ ول. پھر لام یا زبر لی. کیا بنی آواز؟ لی. پہلے آواز بنی تھی ول، اب بنی لی. اب ان دونوں کو آوازوں کو ملائیں، واللی. دیکھیں کتنے آسانی طریقے سے ہم نے اس کا ہجا نکال لیا، آواز نکال لی. ابھی آگے ہے لام زیر لی. لام زیر لی. اب کیا بنا؟ واللیلی. وقفا واللیل. کتنی آسانی سے ہم نے واللیل کا ہجا کر لیا. اب آگے ہے والتین. اس کا بھی ہجا بہت ہی آسان ہے. واو کو ہم تا سے ملائیں گے، کیونکہ یہ الف اور لام پر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. واو تا زبر وت. دیکھیں آواز کیا بنی؟ وت. ہم نے یہاں ملائی تھی ول، یہاں ملائی وس. دیکھیں جیسے ہی حرف چینج ہوتا ہے ساؤنڈ آواز چینج ہو جاتی ہے. یہاں پر ہم نے واو کو تا سے ملایا تو آواز بنی وت. تا یا زیر تی. دیکھیں پہلے آواز کیا بنی تھی؟ وت، اب بنی تی. اب ان دونوں کو ہم ملائیں، وتی. نون زیر نی. وتینی. وقفا والتین. کتنا آسانی سے ہم نے اس کا ہجا کر لیا. اب آگے لفظ ہے والزیتونی. اس کا ہجا کرتے ہیں، بہت ہی آسان ہے. واو زا زبر وز. زا یا زبر زی. کیا بن گیا؟ وزی. پہلے ہم نے واو کو زا سے ملایا وز، پھر ہم نے زا کو یا سے ملایا زا یا زبر زی. اب کیا بن گیا؟ وزی. تا واو پیش تو. اب کیا بن گیا؟ وزیتو. نون زیر نی. والزیتونی. وقفا والزیتون. دیکھیں کتنا آسانی سے ہم نے آج ہجا کر لیا. اگلا لفظ ہے سجیلن. بہت ہی آسان ہے اس کا ہجا کرتے ہیں. سین جیم زیر سج. کیا آواز بنی؟ سج. جیم یا زیر جی. پہلے آواز بنی تھی، کیا بنی تھی بچوں اور دیکھنے والے ویورز؟ سج. اب بنی جی. اب ان دونوں کو ہم ملائیں،
سجی، لام دو زیر لن، اب بن گیا سجیل، وقفاً سجیل۔ اگلا ورڈ ہے سجین، بہت ہی آسان ہجہ ہے اس کا ہجہ کرتے ہیں۔ سین جیم زیر سج، کیا آواز بنی؟ سج۔ پھر آگے ہے جیم یا زیر جی، اب ہم اس کو ملائیں گے تو پھر کیا آواز بنے گی؟ جیم یا زیر جی، پہلے آواز بنی تھی سج، اب ہے جی، اب ان دونوں کو ہم ملائیں سج جی، نون دو پیش نون، یہ بن گیا سجین، وقفاً سجین۔ اگلا لفظ ہے منفکین، بہت ہی آسان ہجہ ہے، پہلے میم کو نون سے ملائیں گے، میم نون پیش من، فا کاف زبر فک، پہلے بنا تھا من، اب بن گیا فک، اب ان کو پڑھیں گے منفک، کاف یا زیر کی، منفکی، نون زبر نا، منفکین، وقفاً منفکین۔ اگلا لفظ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ، بہت ہی آسان ہجہ ہے، اس کا کر لیتے ہیں۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، پہلے بنا تھی آواز فا، اب بنی ان، اب ان دونوں کو ہم ملائیں فَإِن، نون لام زبر نل، فَإِنَّ، جیم نون زبر جن، فَإِنَّ الْجَنَّ، نون زبر نا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تا زبر تا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، وقفاً فَإِنَّ الْجَنَّةَ۔ آج کا سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 2 لائن سبق پڑھا، انشاءاللہ تعالی کل ہم تختی نمبر 14 بھی مکمل کر لیں گے، اللہ رب العزت نے چاہا، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اسی چیز کے ساتھ دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پوری زندگی قرآن صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔